ہر زمانے میں فرعون پیدا ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو اپنی طاقت، دولت اور اثر و رسوخ پر ناز کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں، اور جب اللہ کے نبی ان کے سامنے سچائی لے کر آتے ہیں تو یہ اپنے غرور میں اس سچ کو روند ڈالتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی مکہ کی گلی کوچے لرز اٹھتے، جسے قریش ابو الحکم کہتے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ابو جہل فإنہ جاہل، وہ ابو الحکم نہیں بلکہ ابو جہل ہے، کیونکہ وہ جہالت کا سردار ہے۔ یہ ہے ابو جہل، اسلام کا سب سے بڑا دشمن، وقت کا فرعون، جس نے حق کے مقابلے میں تکبر، ضد اور نفرت کو اپنا ہتھیار بنا لیا، اور جس کا انجام اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں دکھا دیا۔ ابو جہل کا اصل نام عامر بن ہشام تھا، قریش کے معزز ترین شاخ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ دولت، عقل اور سرداری میں ممتاز سمجھا جاتا، لوگ فیصلے کے لیے اس کے پاس آتے، اس لیے اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو یہی شخص سب سے آگے دشمنی پر اتر آیا۔ اس کے لیے مسئلہ دین کا نہیں تھا بلکہ مسئلہ اس کی انا کا تھا۔ وہ کہتا تھا اگر نبوت قریش میں آنی تھی تو میرے سوا کون زیادہ حقدار تھا۔ ابو جہل کے دل میں تکبر کا وہ زہر بھرا ہوا تھا کہ وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ اس نے قریش سے کہا ہم اور محمد دونوں برابر ہیں، وہ بولتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں ہم بھی صدقہ کرتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے آسمان سے وحی آتی ہے، تو جب تک ہمارے پاس بھی وحی نہ آئے ہم نہیں مانیں گے۔ ابو جہل بھی مکہ کا فرعون بن چکا تھا۔ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا ابو جہل کا غصہ بڑھتا ہی گیا۔ وہ مسلمانوں پر ظلم کرتا، غلاموں کو اذیتیں دیتا، خود نبی علیہ السلام کو دیکھ کر تانے مارتا۔ ایک دن نبی علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے موجود تھے تو ابو جہل نے کہا اگر آج محمد نے میرے سامنے نماز پڑھی تو میں اس کا سر کچل دوں گا۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ابو جہل قریب آیا، اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ لوگوں نے پوچھا ابو الحکم کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے اور محمد کے درمیان آگ کی دیوار آ گئی، میرے اور اس کے درمیان درندے آ گئے جو مجھے پھاڑ دیتے اگر میں قریب جاتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے حق دیکھا۔ قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں خفیہ طور پر تبلیغ شروع کی تو ابو جہل نے دھمکی دی محمد اگر آپ نے ہمارے بتوں کو برا کہنا بند نہ کیا تو ہم آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ اور جب اسلام پھیلنے لگا تو اس نے مسلمانوں پر ظلم کا طوفان برپا کر دیا۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ ان مظلوموں کو قتل کرنے والا ابو جہل ہی تھا۔ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے، وہ بھی ابو جہل کے نیزے سے شہید ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اس فرعون کو قرآن میں بار بار للکارا، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کو نماز پڑھنے سے روکتا اور کہتا کعبہ ہمارا ہے، یہاں تمہیں عبادت کا حق نہیں۔ پھر وہ دن آیا غزوہ بدر کا، جب مکہ کا فرعون پوری شان سے نکلا۔ ابو جہل اپنے لشکر کے آگے بڑھ کر کہتا آج ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، محمد کے دین کو مٹا دیں گے۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میدان بدر میں مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی آگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے۔ جنگ شروع ہی ابو جہل آگے بڑھا، اس کے غرور کے قدم زمین کو روند رہے تھے۔ لیکن عین اسی لمحے دو نوجوان انصاری بچے
حضرت معاذ اور حضرت معوذ اس کی طرف لپکے۔ ان دو میں سے ایک نے ان کی ٹانگ کاٹ دی اور دوسرے نے بھی حملہ کیا۔ ابو جہل زمین پر گر گیا، غرور مٹی میں مل گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ابو جہل کی لاش دیکھنا چاہتے ہو تو چلو۔ صحابہ کرام نے اس کے جسم کی طرف اشارہ کیا۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھے، دیکھا قریش کا سردار، مکہ کا فرعون، جس کے سامنے لوگ جھکتے تھے، جس کو بہت عاقل سمجھا جاتا تھا، ابو الحکم کے نام سے جانا جاتا تھا، اب خاک میں بے بس پڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اسے ذلیل کر دیا جیسے فرعون کو سمندر میں غرق کیا تھا۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل ٹروتھ از بلو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔